بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ پروگرام عوام کی عدالت میں ہمارے ساتھ آج جو مہمان گرامی موجود ہیں وہ جھنگ ڈسٹرکٹ سے ان کا تعلق ہے اور وہ کالم رائٹر ہیں، موٹیویشنل اسپیکر ہیں، ایک بینک کے آپریشنل مینیجر ہیں، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اور آج ہم جس ٹاپک پہ ڈسکشن کرنے لگے ہیں وہ ٹاپک بڑا اہم ہے، مورل ویلیوز کے حوالے سے ہم نے اخلاقی اقدار پہ بات کرنی ہے۔ تو سر طارق خلیل بروانہ صاحب آپ کو ویلکم کرتے ہیں کہ آپ شو میں تشریف لائے اور آپ نے وقت دیا۔ سر طارق خلیل بروانہ صاحب آپ سن رہے ہیں سر؟ تھینکس سر بہت شکریہ آپ تشریف لائے، آپ نے ہمارے ناظرین کے لیے اور ہمارے لیے وقت نکالا۔ عید کا آج تیسرا دن تھا، اپنی تمام مصروفیات کو ایک طرف رکھ کے آپ نے وقت دیا۔ تو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے سر وہ ہے مورل ویلیوز یا اخلاقی اقدار کے حوالے سے۔ تو سر اخلاقی اقدار کیا ہوتی ہیں اور ہمارے ناظرین کی یہ اس کی وضاحت آپ کر دیں پلیز۔ بہت شکریہ سر۔ سر دیکھیں، اخلاق جو ہے نا یہ خلق سے نکلا ہے۔ جی جی سر۔ خلق مین عادات ہیں، آپ کے اطوار ہیں، آپ کا چال چلن ہے، ڈھنگ ہے، آپ کا گفتار ہے، کردار ہے۔ تو اخلاقیات میں سے اب اس کی دو ڈائمینشنز ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں اخلاق حسنہ، مین ٹو سے کہ آپ کے اچھے اخلاق۔ ایک ہے جی اخلاق سیئہ، آپ کے برے اخلاق۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اخلاق میں سے جب ہم لوگ ایز اے ہول کمپیریزن کریں تو اخلاق سیئہ اور اخلاق حسنہ جو ہیں دونوں کی ڈائمینشن ڈیفرنٹ ہیں۔ ہم ایز اے ہول جیسے سوسائٹی میں رہ رہے ہیں، اس سوسائٹی کے اندر عادات و اطوار دیکھ لیں، کسی کا گفتار دیکھ لیں، کسی کا کردار دیکھ لیں، کسی کی اٹھنا بیٹھنا چلنا اوڑھنا بچھونا، یہ سب کچھ اخلاقیات کے زمرے میں آتا ہے۔ تو کوئی اچھا کر رہا ہے تو وہ پھر اخلاق حسنہ کا پارٹ ہے، اور اگر کوئی برا کرنے لگا ہے، کسی برائی کا مرتکب ہے تو وہ اخلاق سیئہ میں آتا ہے۔ اب اخلاق حسنہ کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ کئی ہیں، احکامات قرآنی بھی ہیں۔ اس طرح سے احکامات قرآنی کے مطابق قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید انک لعلی خلق عظیم، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اخلاق کے سب سے اعلیٰ درجے پہ فائز ہیں۔ تو سب ہمارے لیے ان کی جو زندگی ہے وہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ جب تک ہم ان کے فالوور نہیں ہیں نا تو پھر ہم نہ تو مسلمان کی لسٹ میں آ سکتے ہیں اور نہ ہی ہماری کوئی زندگی ہے۔ ہماری زندگی پھر جسٹ لائک اینیملز ہو سکتی ہے بٹ ناٹ ایز اے ہیومن۔ بالکل صحیح۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ صحابہ کی محفل میں تشریف فرما ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ میں ذرا رہنمائی فرمائیں کہ دنیا کے اندر سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا اخلاق۔ پھر صحابہ کرام نے پوچھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں ذرا بتا دیں کہ دنیا کے اندر سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی فرمایا آپ کے اخلاق۔ پھر تیسری دفعہ یہ اسی پہ بات انہوں نے دوبارہ سے تھرڈ آپشن میں بھی جا کے پوچھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں بتا دیں تاکہ ہم دنیا میں کوئی ایسا کر جائیں کہ وہ ہماری زندگی کا سب سے اچھی چیز ہو، سب سے اچھا ہمارا وہ فیکٹر ہو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسری دفعہ بھی یہی فرمایا۔ تو ان باتوں سے ہم لوگ اندازہ لگا کہ وہ بڑھیا والا واقعہ کوڈ کر رہا تھا، آپ کی جماعتوں کی نظر کرنا چاہ رہا تھا، ناظرین کی۔ جی جی سر۔ دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی، اے ذات خداوندی جس طرح سے میری صورت کو آپ نے اچھا بنایا ہے اسی طرح میری سیرت کو بھی اچھا بنا دیں۔ تو سیرت جو ہے وہ بھی اچھے اخلاق، اچھے کردار، اور اچھا کردار جو ہے یہ اچھے خلق کی پہچان ہوا کرتا ہے۔ دیکھیں نا، ہر
انسان کا خون جو ہے وہ اس کے خاندان سے نکلتا ہے. آپ کا خاندان بالکل اچھا ہے نا تو آپ ایک اچھے اخلاق کی ایک مثال قائم کر سکتے ہیں. آپ اخلاقیات کی ایک روایات، اقدار، ان کو اپناتے ہوئے نا ملک و قوم کے لیے ایک داستان چھوڑ کے جا سکتے ہیں. چھوٹی چھوٹی اگزامپل ہم لوگ لے سکتے ہیں. جیسے دیکھیں جی، اخلاق کے اندر چھوٹی چھوٹی اگزامپل جیسے لے کہ ہم راستے میں جیسے جا رہے ہوتے ہیں تو ضروری تو نہیں ہے نا کہ ہم بڑے بڑے کام کریں گے تو ہمیں اس کا ثواب ملے گا. ہم بڑے نہ کریں، جس طرح سے احکامات خدا بندی ہیں، جس طرح سے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اگر ہمارا وہاں ان کی طرف دھیان نہیں بھی جا رہا، چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز ہیں، ان کو اگر ہم اپنانا شروع کر دیں تو میرے خیال میں اخلاقیات کی اچھی خاصی قدریں اور اچھے خاصے ان کے سٹیپس جو ہیں وہ ہم کلیئر بھی کر سکتے ہیں اور ایک زندگی میں آسودگی بھی لا سکتے ہیں. جس طرح سے ہم لوگ جا رہے ہوتے ہیں کہ کسی راستے میں اگر جاتے ہوئے راستے میں کوئی کانٹا پڑا ہے وہ ہم نے اٹھا دیا تو یہ بھی ایک اچھے اخلاق کی علامت ہے، آپ کے خون کی پہچان ہے. آپ نے کسی پتھر کو راستے سے ہٹا دیا، لوگوں کے لیے یہ بھی آسانی پیدا کر دی، اچھے اخلاق کی علامت ہے. آپ جا رہے ہیں، لوگوں کو آپ نے عزت و سلامتی کے لیے ان کی تا دیر سلامتی کے لیے دعا کر دی کہ السلام علیکم، یہ بھی اچھے اخلاق کی علامت ہے. آپ نے بڑے کو بزرگ کہہ کے پکار دیا تو یہ بھی ایک اچھے اخلاق کی علامت ہے. چھوٹے کو شفقت کا ہاتھ پھیر دیا تو یہ بھی اچھے اخلاق کی علامت ہے. والدین کے ساتھ اچھا سلوک، یہ بھی حسن اخلاق کی ایک بہت بڑی اچھی مثال ہے. ابھی یاسین صاحب آپ کے ساتھ سیشن چونکہ چل رہا ہے تو یہ چیزیں ڈسکس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ اخلاقی اقدار میں اتنے گرے ہوئے ہیں کہ جیسے ہمیں آج تک کسی نے گائیڈنس بھی نہیں دی، ہم نے آج تک اخلاقیات پہ زور تک نہیں دیا. اگر ان چیزوں کا گہرائی سے مطالعہ کیا جائے نا تو یہ ہے کہ ہم تو پھر اخلاق پہ اگر نہیں توجہ دے رہے تو پھر ایک جانور جو ہے تو وہ تو انسان سے ہزاروں درجے بہتر ہے. جی بالکل. دیکھیں نا، ایک بہت جانور کو بھی اللہ نے پیدا کر دیا، وہ بھی مخلوق ہے. ایک انسان ہے، اس کو بھی اللہ کی ذات نے پیدا کر دیا. تو if there is no difference between animals and humans, then it's mean you are such like animals. جی بہت اچھے اب آپ طریقے سے سر نے آپ نے اس کی وضاحت کر دی. ہمارے چونکہ کوشچنس کافی سارے ہیں تو اگر ہم ایک ہی جی کوشچن پہ زیادہ ٹائم لگائیں گے تو پھر انٹرو ہمارا بہت زیادہ لینتھی ہو جائے گا. اور ہمارے جو سر ناظرین ہیں وہ بھی آج کل جلدی کا زمانہ ہے تو لوگ ذرا لمبی ویڈیو کو دیکھنا پسند بھی نہیں کرتے. تو سر اس لیے جی آپ آپ سے کو معذرت ہے، ہم اگلے کوشچن کی طرف بڑھیں گے. تو جی اگلا کوشچن بڑا مطلب آپ نے مختصر اور جامع جواب دینا ہے، کوشش کرنی ہے کہ ہم جو ہے نا جلدی جو ہے نا اس کو آپ نے گزارے اپنے مصروفیات میں سے ٹائم نکالا. تو نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ یہ جو اخلاقی اقدار ہیں، اچھی جو قدریں ہیں ان کے بہت سارے فائدے ہیں اور جو بری اخلاقی قدریں ان کے نقصانات ہیں. اس پہ آپ تھوڑی سی مختصراً روشنی ڈالیے گا کہ کیا فوائد ہیں اچھی اقدار جو لوگ اپناتے ہیں اور جو بری اقدار کو فالو کرتے ہیں ان کو کیا نقصان ہوتے ہیں ہماری دنیاوی زندگی میں اور اخروی زندگی میں. سر دیکھیں، اگر آپ اخلاق حسنہ کو لیں نا تو آپ کی دنیا جی کے سر ساتھ ساتھ آپ کی آخرت بھی بن رہی ہے. بالکل صحیح. آپ نے ایک اچھائی کر دی، آپ نے ایک کسی کے ساتھ اچھی زبان بول لی، اخلاق کے ساتھ اس کو محبت پیار سے بھائی کہہ دیا، بزرگ کہہ دیا، بیٹا کہہ دیا، اپنا والدین کی جگہ اس کو رکھا، تو اس کا یہاں پہ تو فائدہ ہے ہی صحیح کہ آپ کی عزت وقار بن جائے گا، آپ کے معاشرے میں ایک مقام ہوگا، آپ کا نام ہوگا. تو اس جی کا سر ایفیکٹ جا کے آخرت میں یہ ہے کہ آپ کی تو لائف کے اندر جتنی بھی وہ اچھائیاں تھیں ان کا آپ کو ریوارڈ، آپ کی آسانیاں پیدا کرنے کا سبب بنے گا. آپ کا روز محشر کے اندر آپ کے جتنے بھی حشر و نشر کے مسائل ہیں ان کے اندر آسودگی پیدا ہوگی. جبکہ آپ اخلاق سیئہ کی طرف ہم لوگ موو کریں تو اس کے اندر کتنی جی ہماری جی یہ سوشل ایول جن کو ہم بولتے ہیں، جھوٹ ہے، دغا بازی جی ہے،
فراڈ ہے، بددیانتی ہے. اگر آپ ایک ہم لوگ جھوٹ پہ اگر دیکھ لیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ ہمیشہ نجات دلاتا ہے اور جھوٹ ہمیشہ ہمیشہ ہلاک ہی کرتا ہے. بے شک. تو اس میں ادھر بھی ہمیں ذلیل کر کے رکھ دینا ہے، ہماری آخرت بھی اسی طرح خراب ہی ہے. تو اس سے بہتر یہی نہیں ہے کہ الصدق ینجی، جو ہماری نجات کا ذریعہ ہے ہم اس کو اپنائیں. اور یہ تو پھر ہمیں سچ کے اندر برکات کتنی ہے، یہ ایک لمبا ٹاپک ہے. اس کے اوپر اگر ہم ڈسکس کرنا شروع کر دیں گے تو پھر ناظرین بھی ہمارے لیے وہ ان کے لیے بھی مسئلہ ہے. بہت بڑا ٹاپک، بہت بڑا ٹاپک، بہت بڑا ایک پرولانگ ٹاپک ہے. ہم لوگ اس کو ڈسکس کرنا بیٹھ جائیں تو شاید میرے خیال میں گھنٹے کیا ہمارے ناظرین کے لیے بھی پھر مسئلہ ہوگا. تو جسٹ یہ کہنا چاہوں گا کہ اخلاق جو حسنہ ہے ان کا یہاں پہ دنیا میں بھی اچھا ریوارڈ ہے، آپ کی عزت ہے، آپ کو دولت کی انشاءاللہ اللہ کی ذات فراوانی دے دے گی. لیکن آپ کی دنیا کے اندر بھی آسودگیاں پیدا ہو جائیں گی اور آخرت کے اندر تو پھر اس کا اللہ کی ذات نے بہت بڑا اجر و ثواب کا. بالکل ایسے لوگ جو جھوٹ سے پرہیز کرتے ہیں، جو بددیانتی سے پرہیز کرتے ہیں، ناپتول میں کمی نہیں کرتے، ان کے لیے اللہ کی ذات نے جو ہے نا وہ بہت سارے انعامات کی بارش کی نوید سنائی ہوئی ہے. اللہ کی ذات سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ یہ جو ہمیں اللہ کی ذات ہدایت سب لوگوں کو بخشے، چھوٹی چھوٹی جو قدریں ہیں اسلامک سویلائزیشن کی ان کو اپنائیں، کیونکہ اخلاق حسنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اطہر سے نکالے ہوئے یہ جملے تو یہی تو ہے نا کہ کہ ہم لوگ جو ہیں وہ اخلاق کی جتنی جون سی قدریں ہیں جن کو بھی اپنائیں گے ہمارے لیے یہ مشعل راہ ادھر بھی ہیں اور ہمارے آخرت کا بھی انشاءاللہ نجات کا ذریعہ بنیں گے. جی ماشاء اللہ جی، بہت زبردست طریقے سے آپ نے بڑے ایکسلنٹ وے سے آپ نے اس کو ہمارے ناظرین کے لیے اس کی وضاحت کر دی. تو ٹائم کا ایشو بھی ہے آلریڈی، ہم چونکہ 8 بجے ہم نے آن لائن ہونا تھا، نیٹ کی وجہ سے کافی لیٹ ہو گئے. کئی سارے دوست جو ہیں وہ اسی انتظار میں رہے، انہوں نے کومنٹس بھی کیے اور ان کے کچھ کوشچنز بھی ہیں وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے. تو برادر نیکسٹ میں کوشچن جو میں کروں گا اس پوچھنا کے چاہ رہا لیے ہوں، جو کہ ٹیکنیکل فالٹ پارٹ آف لائف ہیں جی، آسودگیاں اور پریشانیاں. جی جی جی، تو صبر کرنے والوں کے لیے تو اللہ کی ذات جی 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 بالکل، یہ بھی ایک اخلاقی قدر ہے کہ ہمیں صبر کرنا چاہیے اور صبر کا پھل جو یہ ہے بھی وہ میٹھا اخلاق ہوتا ہے. حسنہ کی علامت ہے نا. جی جی بالکل. دیکھیں نا تو جی میں سر قرآن نیکسٹ، پاک کے احکامات کے مطابق تو یہی ہے نا کا وَلَا جی جی نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ جی وَبَشِّرِ کیا بات ہے. الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا جی لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. بہت بڑی نوید سنا دی کہ تمہیں میں جی جی کبھی وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کبھی خوف سے، وَالْجُوعِ کبھی بھوک سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ کبھی نقصانات جس میں سے پھل ہیں، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ آپ کے مال کا ہے، وَالْأَمْوَالِ وَالثَّمَرَاتِ اور جتنے بھی پھل ہیں ان سے بھی آزمایا جائے گا. تو ان کے لیے نوید ہے جنہوں نے صبر کا دامن تھامے رکھا، ان کے لیے اللہ کی ذات نے بہت بڑی نوید سنا دی کہ آخر کار بشر الصابرین، اور ان جی لوگوں کے لیے بشارت ہے جو صبر کرتے رہے. جی بالکل جی. تو میں سر نا اب اگلے کوشچن کی طرف 2-3 باتیں کرنے کے بعد بڑھیں گے. ایک تو چھوٹے چھوٹے کوشچن ہیں، ان کے آلریڈی آپ نے جواب دے دیے ہیں، ان پہ مزید میرے خیال بات کرنے کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے. جس میں یہ ہے کہ یہ مورل ایولز یا سوشل ایولز جن کو ہم کہتے ہیں، آلریڈی آپ نے جھوٹ پہ، فراڈ پہ اور چوری ڈاکے پہ اور ان تمام برائیوں پہ آلریڈی میرے خیال ہم نے بات کر لی ہے. دوسرا ایک چھوٹا سا کوشچن یہ تھا کہ یہ جو مورل ویلیوز ہیں یہ پرماننٹ ہوتی ہیں یا وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتی رہتی ہیں؟ تو اس پہ بھی تھوڑا سا بریفلی کوئی 3-4 جملوں میں بتائیے گا، پھر ہم اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. سر دیکھیں میرا جو ماننا ہے وہ یہ ہے کہ جی جی دیکھیں آپ کی جو روایات ہیں وہ چینج ہو جاتی ہیں، آپ کا تھنکنگ لیول، آپ کی صحبت، آپ کا جی جی
آنا جانا، اس کی وجہ سے کسی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، اس کی وجہ سے آپ کی یہ چینج ہوتی رہتی. میرا اپنا جی خیال ہے. اب دیکھیں میں کوئی مفتی یا عالم تو نہیں ہوں کہ ایسی بات کہہ دوں جو آؤٹ آف اسلامک ویز ہو. تو ایک جی اپنی میں ایک جس طرح ناقص عقلی کہہ لیں یا ایک جی رائے دے سکتا ہوں کہ اب دیکھیں نا ضرور. ہماری جو جتنی بھی سوشل ایولز ہیں، جس طرح سے جی ہماری یہ جھوٹ ہے، غیبت ہے، بد زبانی ہے، بد کلامی ہے، یہ تو ایسی ہیں نا کہ جو معاشرے کے اندر یہ ناسور بن چکی ہیں. اور ان کے جب تک بالکل. ہم نے فرام دا روٹ کاز نہیں نہ نکالنا، تب تک یہ ہمارے لیے اور پورے عالم اسلام کے لیے ایک ایسی مصیبت ہے. اللہ کی ذات ہمیں معاف فرمائے. کیونکہ سب سے زیادہ اب منافق، دس از آلسو سوشل ایول. جی تو منافق کی میں اب دیکھیں نا کہ جو منافق ہے اس کا جو درجہ ہے وہ سب سے بھیانک ہے. سب سے اس کا عذاب جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے. کیونکہ صحیح. جو کافر ہے اس کی بھی اللہ کی ذات نے کہا ہے کہ میں بخشش کر سکتا ہوں، بٹ منافق کے لیے کوئی کمپرومائز نہیں دیا گیا. تو یہ منافقت بھی جو ہے نا، یہ بھی ایک سوشل ایول کا ہے. آپ کا جی جو یہ جو حرص ہے، اناد ہے، آپ کا بغض ہے، آپ کے جو حسد ہے، یہ چیزیں ایسی ہیں جو نیکیوں کو بھی کھا جاتی ہیں. اور آپ بالکل. کی نہ تو لائف کے اندر کوئی آسودگی پیدا ہوتی ہے، اور آخرت میں تو اس کے لیے پھر اللہ کی ذات معاف فرمائے عذاب علیم کی نوید سنا رکھی ہے. جی جی اللہ کی ذات سب کو اس پہ نہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں تو سب کے لیے دعا کروں گا، اور اللہ کی ذات ہمیں بھی ان چیزوں کا عامل بنائے. جی بالکل. مطلب یہ ہے کہ آپ کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو مورل ویلیوز ہیں یہ وقت کے ساتھ ساتھ چینج نہیں ہوتی. جو چیزیں آج سے 1400 سال پہلے اگر بری چیزیں تھیں تو وہ آج بھی بری ہیں، اور جو اس وقت اچھی قدریں تھیں وہ آج بھی اچھی قدریں ہیں. میرا خیال ہے، میں جو سمجھاؤں. اور سوشل ایولز پہ ہماری بات ہوئی ہے. تو نیکسٹ جو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں سر آپ سے کہ جو سوشل مورل ویلیوز ہیں اس پہ ذرا آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا کہ سوسائٹی میں جب ہم موو کرتے ہیں. سر طارق صاحب میرے خیال پھر آف لائن چلے گئے ہیں، جو ہی وہ واپس آتے ہیں تو ہم ان سے ایک کوشچن کرتے ہیں. جی سر. جی سوری، وہ جی سر. بیچ میں سے لائن آف ہو گئی تھی. چلو کوئی سوری، بات ذرا نہیں. آپ تو کو بات سر کر رہے تھے، میں دوبارہ سوری ٹو رپیٹ کر سے دیتا ہوں میں اس کہ بات کو سمجھ نہیں پایا. سر سوشل مورل ویلیوز جو ہیں معاشرے میں جو اخلاقی قدریں ہیں یا معاشرتی اخلاقی قدریں جو ہیں معاشرے میں کامیابی کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے جن اقدار کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے وہ کون کون سی ہیں جو ہمیں بینیفیشل ہمارے لیے ہو سکتی ہیں سوشل لائف گزارنے کے لیے. اس پہ آپ تھوڑی ذرا دوبارہ ریپیٹ کیجیے گا، آپ کی بات کٹ گئی ہے. سر میں دوبارہ بتا دیتا ہوں. میرا خیال ہے آپ کو آواز آ رہی ہے سر؟ جی جی اب آ رہی. ہاں سر، سوشل مورل ویلیوز کہ جی جی معاشرتی اخلاقی اقدار جو ہیں جو معاشرے میں ایک کامیاب زندگی بسر کرنے کے لیے جن اقدار کی اخلاقی اقدار کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے وہ کون کون سی اقدار ہیں سر؟ تو آپ اپنی ستار. ذرا لائف جی کے جی اندر تھوڑی بہت چینج کر لیں. آپ اپنا جی لائف سٹائل چینج کر لیں، لوگوں کو جی جی بلانے کا طریقہ بدل لیں. جی ہم نے کسی کو جی بے حیائی یا بے غیرتی والے ریلیشن سے بھی تو پکارنا ہے نا. تو بہتر جی وے کو نکال لیں جس طرح سے ہم لوگ کسی یہ موسٹلی موسٹ آف دا پلیسز میں ایسا ہی چل رہا ہے کہ ہمارے جی سے جو بھی ساتھ جا رہا ہوتا ہے نا اس کے ہم نے برے نام سے ہی پکارنا ہے. جی تو برے نام سے ہم نے اس کو ضرور پکارنا ہے. اب وہ ہمارے بزرگوں کی جگہ ہے تو پھر ہم اس کو بزرگ کہہ سکتے ہیں، ہمارے لیے قابل احترام ہے. جی چچا جان کہہ سکتے ہیں اس کے لیے، جو جون سے والا کو اچھا لفظ بھی تو استعمال کر سکتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم اس کے الٹ نام سے اس کو کہہ رہے ہیں. صحیح. یا جو ہم عصر لوگ ہیں، جس طرح سے آپ کے ہم ایج، جس طرح سے ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم عمر، اگر کسی کو ہم نے بجائے اس کے کہ اس کے الٹ نام سے پکارنا ہے تو اس کا بیٹر وے یہی نہیں ہے کہ اس کو اصل نام سے یا بھائی کہہ کے پکار دیا جائے. اگر چھوٹا ہے تو اس کو برخردار کہہ کے پکار دیا جائے.
اس کا ایفیکٹ یہ ہوگا کہ ایک تو آپ کی زبان جو ہے وہ اسی طرح رہے گی اور اس کے اندر ایک مٹھاس پیدا ہوگی، بجائے اس کے کہ آپ اس کو برے نام سے پکاریں گے. دو آپ غلطیاں کر بیٹھیں گے، ایک تو اپنے اس کو خلاف کر بیٹھیں گے، وہ ناراض ہو جائے گا، دوسرا اپنی زبان آپ خراب کر بیٹھے ہیں، وہ آپ کی سیدھی نہیں رہے گی. اور جو آپ کے یا تو زبان سیدھی نہیں ہے تو پھر میرے خیال میں آپ کے اس دنیا کے اندر رہنا یا نہ رہنا یہ یک برابر ہے. پھر تو وہی والی جانوروں والی زندگی ہوئی نا، کہ ہم لوگ جانور بھی یہی کام کرتے ہیں نا کہ صبح سے لے کر شام تک وہ کھا پی کے ٹھیک ہے جی گزارا ہو رہا ہے، لیکن بٹ وی آر دا جس کو کہا گیا کہ اشرف المخلوقات. تو ہماری لائف کے اندر اتنی تو چینج ہونی چاہیے نا کہ we can differentiate between these two, humans and animals. جانورانہ اور وحشیانہ ایسے جو افعال ہیں نا، ان سے پرہیز کر کے بھی تو ہم ایک اچھی لائف گزار ہی سکتے ہیں نا. اس کو کیوں نہ بیٹر وے ہم کو نکال لیں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے شروع کر دیں. دیکھیں نا سر، ہم لوگ جا رہے ہوتے ہیں راستے میں، کوئی بھی ہے ہمارے سے بڑا ہے چھوٹا ہے، اس کی کوئی تکلیف ہے اس کو بھی تو ٹھیک کیا جا سکتا ہے. جیسے ہم لوگ جا رہے ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں، یہ کہہ لیں کہ موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں، کوئی ہمارے بزرگ کھڑے ہیں یا کوئی بچہ ہے یا کوئی پریشان ہے، اس کی کوئی پریشانی کا حل ہم نکالیں. یہ نہ ہو کہ ہم بھی جا رہے ہیں اور ہمارے ساتھ کوئی اور بھی جا رہا ہے جس کو ان چیزوں کا بھی ادراک نہیں ہے. تو ہمارے اور اس کے اندر یہی فرق ہونا چاہیے نا کہ ہم اس کے پاس رکیں، اس کے پاس اس سے پوچھیں اس کی کیا پریشانی ہے. ہو سکتا ہے اس کو کوئی گھر کی ٹینشن ہو سکتا ہے اس کو ریلیز کر دیں، اس کو کوئی ایسی اچھی کہاوت سنا دیں، کوئی اگزامپل اس کے ساتھ شیئر کر لیں، اس کی اور مدد کر دیں. اس نے کہیں سفر کرنا تھا تو اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، وہ بٹھا لیں کسی کا جتنا ہو سکتا ہے. وہ کوئی بچہ ہے تو وہ رو رہا ہے، ہو سکتا ہے اس کی ماں کہیں اس کو ڈھونڈ رہی ہو، اس کو پہنچا دیں. یہ چھوٹے موٹے کام ہیں جن میرا خیال میں ہم لوگ بڑی جو نیکیاں ہیں اگر وہ نہیں نہ کر پاتے تو یہ چھوٹی موٹی نیکیاں یہ تو کر لینی چاہیے، اور ان کا اجر و ثواب اللہ کی ذات کے ذمہ ہے. یہ صدقہ جاریہ ہے میرا خیال میں. جی بالکل. جیسے ہم لوگ جا رہے تھے تو پتھر ہٹا دیا راستے سے، جی بالکل، تو اس کے اندر نہ تو کوئی تھرڈ ون آپ کا کھڑا ہے کہ کسی کے کو دکھانے کے لیے آپ نے یہ کام کیا ہے، بلکہ آپ نے اس کو اللہ کے ساتھ اور آپ کا معاملہ ہے آپ نے وہ ہٹا دیا. آپ کے ذہن میں یہی تھا کہ اللہ کی مخلوق کو تکلیف نہ ہو. جی بالکل. ایسے چھوٹے موٹے یہ جو اعمال ہیں یہ ایکچولی ہونے چاہیے. میرے یہ سجیشن ہوگی ناظرین سے بھی اور انشاءاللہ ہمیں بھی فالو کرنا چاہیے کہ یہ چھوٹے موٹے کام ہیں. ہم لوگ ان چیزوں پہ آہستہ آہستہ توجہ دیں گے تو یہ آئیں گی نا ہماری زندگی میں. ہم بس اٹھتے ہیں صبح سے ہی، نہ نماز ہے نہ روزہ ہے نہ قرآن ہے. ٹھیک ہے جی، جس طرح سے جانور اٹھے ہم بھی اسی طرح گئے، کوئی جاب پہ جا رہا ہے کوئی مزدوری پہ جا رہا ہے، ٹھیک ہے واپسی آ کے سو گیا. وداؤٹ اینی ایم آف لائف ہم لوگ اگر زندگی گزار رہے ہیں تو پھر فائدہ ہی کوئی نہیں ہے. کوئی نہ کوئی ہم لوگ زندگی کا ایم بنا لیں، اچھا ایم بنا لیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ نے چوری یا ڈکیتی کرنی ہے، ان چیزوں کو ضرور اپنانا ہے. اس کا کوئی اچھا وے بھی تو ہے نا. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں جا رہا ہوں انشاءاللہ جہاں پہ بھی جاؤں گا جتنا میرا سے ہو سکا کوشش کروں گا کہ دوسروں کے لیے بھلائیاں بانٹوں، محبتیں بانٹوں، پیار بانٹوں، تاکہ میرے لیے بھی یہ روز قیامت بھی یہ کارگر ثابت ہوں اور دنیا کے اندر بھی آسودگی کا سبب بنا. جی سر، بہت زبردست سر. سر میں نے یہ سنا ہے کہ دل کا اچھا ہونے سے زبان کا اچھا ہونا زیادہ ضروری ہے، کیونکہ زبان کے اگر آپ اچھے ہیں تو ہر شخص جو ہے وہ سب سے پہلے اس کا جو ہے اس کا مطلب جو واسطہ پڑتا ہے وہ آپ کی زبان سے پڑتا ہے، اور آپ کے دل تک تو چند لوگ پہنچیں گے نا خاص، تو وہ جانیں گے کہ آپ اچھے انسان ہیں. تو زبان کا اچھا ہونا چاہیے. میں نے کہیں یہ سنا ہے کہ اگر آپ کی زبان اچھی ہے، آپ کی زبان میٹھی ہے تو ڈیفینیٹلی لوگ جو ہے آپ کو پسند کریں گے، اور یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہوگا اگر آپ خوش کلامی کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ لوگوں کے ساتھ بات کرتے ہیں. تو نیکسٹ کوشچن کی طرف سر ہم موو کریں گے. آپ کا سر تعلق جو ہے فائنانس کے ساتھ ہے، آپ ایک بینک میں آپریشنل مینیجر کے طور پہ کام کر رہے ہیں. تو ہمارے یہاں سوسائٹی میں بڑا ایک
सोशल और इकोनॉमिक प्रेशर है लोगों के ऊपर जनाब। जितनी भी सुसाइड्स में देखता रहता हूँ, सुनता रहता हूँ, उसमें सबसे ज़्यादा जो है ये फाइनेंशियल प्रेशर के ऊपर लोग जो है वो सुसाइड कर रहे होते हैं। ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, बेवाएँ हैं, और जितने भी मामला थे। पिछले दिनों एक बहस चल रही थी कहीं पे, एक डिबेट था, और वो ये था कि अखलाकियात की वजह से जो है वो लोग डिस्टर्ब होते हैं या मौशियात की वजह से। तो वहाँ पे जो डिबेटर थे वो ज़्यादा उनका जोर ये था कि सारा जो चक्कर है वो माशियात का है। अखलाकियात की वजह से वो कहते हैं कि इवन उसने यहाँ तक कश्मीर की मिसाल दे दी कि कश्मीर की हमने जो करारदाद पेश की है, तो हमारे इस्लामी मुल्क जो हैं वो उसकी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। चक्कर में जो हम फंसे हुए हैं, इस वजह से हम अखलाकी मेयार और अखलाकी कदरें हम दिन ब दिन हमारी जो हैं वो जवाल पजीर होती जा रही हैं। और हम अखलाकी लिहाज से हमारा जो मेयार था, आजकल हम जब भी कहीं पे किसी का कोई रिश्ता होता है, कोई रिश्तेदारी होती है, कोई दुआ सलाम होती है, तो साथ ही बंदा वो अस्सलाम वालेकुम करने के बाद पूछता है सर आपकी तनख्वाह कितनी है, सर आपके पास गाड़ी है, आपका घर कैसा है, आप कहाँ रहते हैं। तो वो ये अंदाजा लगाता है उस पे मुआशियात ने कितना असर डाला है। इस लिहाज से सर आप थोड़ी सी रोशनी डालें। सर देखें, अब में इकोनॉमिक जो पोजीशन है ये लाइफ में बिल्कुल बदर करती है कि आपकी इकोनॉमिक पोजीशन कैसी है, आपने अपने जी आप को कैसे सेटल किया हुआ है। सर जी देखिए, जी हमारे माशरे में ऐसे लोग होते हैं जो करोड़पति होते हैं, बट उनकी लाइफ देखें तो वो ऐसे लगता है जैसे उनके पास बिल्कुल जीरो पैसा है। जी और ऐसे भी लोग हैं जिनके पास थोड़ा सा पैसा होता है, बट उन्होंने अपने आप को ऐसे सेटल किया हुआ होता है कि जी उनसे लगता है कि उन्होंने एक ह्यूमन लाइफ गुजार रहे हैं। जी अब हम लोग ये इकोनॉमिक जो सिचुएशन है ये भी पार्ट ऑफ लाइफ ही है, अल्लाह की जात आजमाती भी है, कभी सैलाब देकर, तो कभी ये कोरोना जैसी मसाइब व आफात देकर, कभी जल्जले की शक्ल में। तो इनके अंदर हमें साबिर और शाकिर भी रहना चाहिए। अब देखें ना, अल्लाह की जात ने जो इंसान पैदा कर दिए हैं तो उनकी खाने का, रोजी का जो बंदोबस्त है वो अल्लाह की जात ने किया हुआ है। हम किसी के रोजी रसा नहीं हो सकते। अल्लाह ने जैसे ही उनको पैदा किया, उनकी रोजी का फ्रॉम स्टार्ट टू एंड ऑफ लाइफ एक पूरा एक पैराडिगम आपके सामने है। आपकी लाइफ का है, मेरी लाइफ का है, हमने उस एक सर्कल के अंदर गुजार के चले जाना है। तो क्यों ना जी हम एक इस सर्कल को ही एक ऐसी दिलकश, एक ऐसी मोहब्बत वाली दास्तान पेश करें कि एक शख्स जी तो ना रहे यहाँ पे, बल्कि एक शख्सियत जिंदा रहनी चाहिए। जी बिल्कुल। क्योंकि शख्सियत को कभी भी फना नहीं होता, हमेशा जी बिल्कुल। शख्सियत को बका है। आप चले भी जाएंगे तो आपके ऐसे काम आपने जो कर डाले हैं, कोई अच्छे काम, किसी की भलाई कर डाली है कहीं पे आपने। अब देखे ना, हम लोग जैसे ये सड़कों पे खड़े होते हैं तो वहां पे कोई हम दरख्त लगवा दें, जी वो आपका और अल्लाह का मामला है ना। वहां पे लोग खड़े होंगे जी, आप इस दुनिया पे नहीं भी होंगे तो वो आपके लिए जरिया निजात है। जी वहां पे एक पानी का कोई और लगवा दें, वो जिसको एयर कूलर साथ होता है, तो वहां पे और इस तरह की इन्वेस्टमेंट कर दें जिस तरह से लोगों के लिए आसानियां पैदा हों। तो ये आप जो जो उनसे वाले फैक्टर कोई देखे ना, ये सारे के सारे ह्यूमन फेवरिंग फैक्टर है कि इंसान की आसूदगी के लिए अल्लाह की ज़ात सही। ने इंसान को पैदा करके इसके ज़िम्मे इबादत भी लगा दी, इसके ज़िम्मे मामलात भी लगा दिए, इसकी ज़िंदगी में आसानियां भी दे दी, पेचीदगियां भी दे दी। अब देखें ना, पुरानी अहकामात के मुताबिक अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात यही फरमाती है ना कि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्आहा, कि मैं किसी भी जी रूह को, किसी भी शख्स को, किसी भी शख्सियत को तकलीफ जो है वो उसकी वुसअत, उसकी ताकत, उसकी हिम्मत से ज्यादा नहीं देता। जी तो जो भी अगर अल्लाह हमारी तरफ मसाइब व आफात आ रही हैं तो वो एक तो अल्लाह की तरफ से आजमाइश होती है। अल्लाह की जरूरी नहीं है कि हम लोग रोना पीटना शुरू कर दें कि ये क्यों हो गया, हमारे साथ क्या हो गया। अल्लाह की जात तो आजमाती रहती है इंसानों को, तो ये तो जी लाइफ बिल्कुल। पार्ट है।
اگر ہم بے آزمائے شک جتنے آزمائے جائیں گے تو پھر اتنی اچھا اس کا اجر بھی ہمیں اللہ کی ذات دینے والی ہوتی ہے. جی بالکل تو جب تک ہم اجر کی طرف نہیں نہ دیکھیں گے، جب بس یہی دیکھیں گے کہ نہیں جی اللہ کی ذات نے تو میرے سے بس اور کسی سے امتحان لیتی نہیں، اللہ کی ذات میرے سے لیتی رہتی ہے، اپنے قسمت کے اوپر ہم کوستے رہیں گے تو پھر ہمیں کون نکالے گا. ہاں بالکل سر، میں لیکن نے سر یہ اسٹارٹ میں بھی کوٹیشن ہے بات نا کی کہ تھی. جی جی سر، جی جی میں نے اسٹارٹ میں بھی یہ میں بات کہنا کی چاہ رہا تھی تھا کہ کہ آپ کا، جی جی سر. میں سر یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ایک کوٹیشن ہے نا کہ اگر آپ غریب پیدا ہوئے ہیں تو اس کے اندر آپ کا کوئی فالٹ نہیں ہے، لیکن اگر صحیح. آپ غریب اس دنیا سے چلے گئے ہیں دین یو آر ریسپانسیبل. جی کہ بالکل آپ پیدا ہوئے، آپ کو تو پتہ ہی نہیں تھا، ٹھیک ہے کسی وجہ سے آپ کو پریشانی کا سبب بنے رہے، لیکن جب آپ نے ایک 30 35 سال 50 سال 60 سال 70 سال ایک زندگی گزار دی تو آپ نے کیا کیا اس دنیا کے اندر، آپ کا کیا رول ہے، وٹ آر یور صحیح. پازیٹیو فیکٹ، وٹ آر یور پازیٹیو گیونگ فیکٹرز، کون کون سے آپ نے اس ملک و قوم کے لیے دیے، مسلمانی صحیح. کون سے اعمال ان کو دیے، لوگوں کے لیے کتنی آپ نے بھلائیوں کا سوچا. جی جی. جب تک تو آپ سر بھلائیوں آپ نے لوگوں کے سوچنا شروع کر دیں گے جی تو بالکل اللہ کی سر، آپ ذات نے دیکھیں نا، آپ بڑی لوگوں کے کاموں میں لگے رہیں گے اچھے اللہ کے طریقے پاس. سے سر جی آپ نے بڑے اچھے طریقے سے سر وضاحت کر دی. اور میرا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ اسلام میں بھی ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ جو غربت اور فاقہ کشی ہے ڈیفینیٹلی اس میں آپ کو احساس ہوتا ہے، چیزوں کو آپ کو پتہ لگتا ہے، اور اس کی پازیٹیو اس کے پوائنٹس بھی ہیں ڈیفینیٹلی. حدیث شریف میں بھی ہے کہ قاد الفقر و یکون کفرن، کہ قریب ہے کہ جو فقر ہے، غربت ہے، وہ تمہیں کفر تک لے جائے. بلکہ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں انہوں نے تو یہاں تک کہا کہ اسلام کے رکن 5 نہیں ہیں، 6 ہیں، چھٹا رکن جو ہے وہ روٹی ہے. تو رحمت اللہ. وہ کسی نے یہ بھی کہا تھا کہ فاقوں نے تصویر بنا دی میری آنکھوں میں، فاقوں نے تصویر بنا دی میری آنکھوں میں، گول جو بھی چیز ہو روٹی لگتی ہے. تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو ساری زندگی اپنے روٹی روزی کے چکر میں رہتے ہیں. وہ کسی نے کسی انسان سے پوچھا کہ 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں، اس نے کہا جی 4 روٹیاں. ٹھیک ہے نا جی. تو بڑی مطلب اس طرح کی کئی ساری اگزامپلز ہیں کہ کوئی مولوی صاحب دعا کروا رہے تھے کہیں پہ کہ یا اللہ مجھے ایمان عطا فرما، اور وہاں پہ کوئی بندہ ایسا بیٹھا تھا، اس نے کہا کہ مجھے تو جو ہے نا گندم عطا فرما. تو مولوی صاحب نے اس سے پوچھا یار تو میں ایمان کی دعا مانگ رہا ہوں اور تم گندم کی دعا مانگ رہے ہو. اس نے کہا میرے پاس ایمان تو ہے، گندم نہیں ہے. تو مطلب بہت سارے لوگ جو خط غربت سے نیچے جن کی زندگی ہے گزار رہے ہیں، تو وہ ڈیفینیٹلی اپنی روزی روٹی کے چکر میں گزار جاتے ہیں. اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ وہ کہتے ہیں کہ منہ میں وہ سونے کا یا چاندی کا چمچہ لے کے پیدا ہوتے ہیں، اور ساری زندگی ان کو یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے کمانا بھی ہے اور ہم نے جو ہے نا وہ اپنی معاشیات کو بھی لے کے چلنا ہے. تو وہ بڑی کامیابی کے ساتھ اپنے سارے کام کرتے ہیں. تو بڑا ڈفرینس بہت زیادہ ہے، کلاس ڈفرینس بہت زیادہ ہے. ایک بندہ لوور مڈل کلاس سے ہے، ایک بندہ جو ہے وہ میڈیوکر کلاس سے ہے، ایک بندہ ایلیٹ کلاس سے ہے. تو یہ جو سماجی فرقہ بندی ہے یہ بہت زیادہ ہے، اور یہ اس وقت زیادہ محسوس ہوتی ہے جب ہم دین سے تھوڑے دور ہوں. تو دین نے سب کو برابر کر دیا ہے، سب کو ایکول کر دیا ہے. کہا گیا تھا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز. تو جناب طارق پروانہ پیس پاک پتن پیس ایجوکیشن سسٹم ہے، تو زین العابدین ہے وہ ہمارے ساتھ موجود تھے. تو انہوں نے ایک السلام علیکم کہا ہے، ان کو جناب وعلیکم السلام کہتے ہیں. اس سے پہلے ندیم گل صاحب جو تھے وہ ہمارے ساتھ موجود تھے، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پرائمری سے لے کر ماسٹرز تک بچہ جو تعلیم حاصل کر جاتا ہے اور وہ کوئی اخلاقی لحاظ سے اس کی تربیت نہیں ہوتی. تو اس کے لیے گل صاحب ادارے موجود ہیں، ٹیچرز بھی کوشش کرتے ہیں، اور بہت سارے بچے جو اخلاقی لحاظ سے بہت اچھے بھی ہوتے ہیں، لیکن بہت سارے بچے جو ہیں ان پہ اثرات نہیں ہوتے ہیں. اس لحاظ سے ہم نے آگے سر کے ساتھ ڈسکشن بھی کرنی ہے. اکمل سرگانہ صاحب نے پوچھا تھا کہ ٹاپک کون سا ہے، تو سر میں نے آپ کو جواب دے دیا تھا کہ مورل ویلیوز کے اوپر ہم نے آج بات کرنی ہے. اس کے علاوہ جو ہے ممتاز فریدی صاحب ہیں ہائی کورٹ لاہور سے، انہوں نے ہمیں جوائن کیا تھا. تو
انہوں نے ہمیں جوائن کیا تھا. تو سر ممتاز فریدی صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا، بڑی خوشی ہوئی، بہت مہربانی. اور بھی جن دوستوں نے لائک کیا اور کومنٹس میں انہوں نے لکھا، ان کے شکر گزار ہیں، ان کی بہت مہربانی ہے کہ وہ انہوں نے اپنی مصروفیات میں سے ٹائم نکالا اور ہمارے اس لائیو پروگرام میں وہ تشریف لائے، انہوں نے ہمیں ساتھ کمنٹ کیا. تو سر طارق صاحب جو ہی واپس آتے ہیں تو ان سے دوبارہ کوشچن پوچھتے ہیں. ابھی ہمارے چند کوشچن باقی ہیں، لیکن سر جو ہیں مجھے لگ نہیں رہا کہ واپس آئیں گے. بہرحال ہم انتظار کریں گے. بتاتا چلوں کہ اخلاقی اقدار کی تعمیر میں ہمارے ایجوکیشن سسٹم کا اور ہمارے فیملی سسٹم کا بڑا اہم رول ہوتا ہے. جس ادارے سے آپ تعلیم حاصل کرتے ہیں اس ادارے کا، ان ٹیچرز کا اور وہاں کا جو سسٹم ہوتا ہے اس کے ڈسپلن کا بڑا اہم رول ہوتا ہے. اور اسی طرح آپ جس فیملی سے بلانگ کرتے ہیں اس فیملی کے سسٹم میں جو جو چیزیں موجود ہوتی ہیں اس کا بھی بڑا اہم رول ہوتا ہے. یہ دونوں چیزیں آپ کی لائف میں بڑی اہم کردار ادا کرتی ہیں. اگر آپ نے اچھے اداروں سے تعلیم حاصل کی ہے تو آپ کی لائف پر ان اچھے اداروں کی مہر ثبت ہوتی ہے اور آپ پہچانے جاتے ہیں کہ آپ نے کسی اچھے ادارے سے، کسی اچھے استاد سے اپنی تعلیم حاصل کی ہے اور اخلاقی لحاظ سے آپ کی تربیت کی گئی ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ آپ کی اخلاقی لحاظ سے تربیت نہیں کی گئی، کہیں نہ کسی جگہ پر آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اخلاقی لحاظ سے آپ کی پرسنالٹی میں ایشوز ہیں، تو دین یہ کوشچن اٹس اے کوشچن آن یور پرسنالٹی اینڈ یور ایجوکیشن کہ ویئر یو ہیو بین ایجوکیٹڈ، what was the institution where you were educated. تو the other thing is that کہ فیملی سسٹم جو ہے وہ بھی آپ کی اخلاقی لحاظ سے جو آپ کی تربیت ہوتی ہے، آپ کے پیرنٹس جو ہوتے ہیں، آپ کے آبا اجداد جو ہوتے ہیں، ان کی بہت ساری کوالٹیز جو ہیں، آپ کی فیملی ٹریٹس جو ہیں وہ آپ کی کریکٹر کا حصہ بن جاتی ہیں اور وہ آگے زندگی میں آپ کے ساتھ چلتی ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ بڑے جوشیلے ہوتے ہیں، بڑے جھگڑالو ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ بڑے کام ہوتے ہیں، بڑے پرسکون رہنے والے ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ بڑے سوچنے سمجھنے والے اور معاملہ فہم ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ اتنے تیز ہوتے ہیں، اتنی وہ یوں سمجھے کہ جوشیلے ہوتے ہیں کہ وہ کوئی فیصلہ کرتے ہوئے ایک منٹ نہیں لگاتے. تو اس میں ہمیں سوچنا چاہیے جب ہم بچوں کی تربیت کرتے ہیں بحیثیت ٹیچر، بحیثیت والدین، ہمیں یہ خیال کرنا چاہیے کہ ہم اپنے کردار پہ، اپنے اخلاق پہ بھی ہمیں نظر ثانی کرنی چاہیے، اور جہاں ہمیں لگے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ ناٹ گڈ تھنگس تو ان کو ہمیں چینج کرنا چاہیے اور اچھی چیزوں کو لے کر آنا چاہیے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر ہمیں یہ کہیں پہ لگتا ہے کہ ہمارے جو فیملی سسٹم ہے اس میں کہیں اخلاقی لحاظ سے ایشوز ہیں تو اس پہ بھی نظر ثانی کرنی چاہیے. اور ایز اے ہیڈ جب ہم کسی ادارے میں کام کر رہے ہیں، ایز اے ٹیچر ہم کہیں پہ کام کر رہے ہیں، اس پہ بھی ہمیں نظر ثانی کرنی چاہیے کہ اگر کہیں پہ ایشوز آ رہے ہیں اخلاقی لحاظ سے تربیت میں اور تو ہمیں اس پہ دیکھنا چاہیے. تو یہ بڑی اہم بات تھی، اخلاقی لحاظ سے ہمارے ایجوکیشن سسٹم کا کیا رول ہے اور اخلاقی لحاظ سے ہمارے فیملی سسٹم کا کیا رول ہے. یہ دونوں بڑے کی پوائنٹس تھے جو سر کے ساتھ ہم نے ڈسکس کرنے تھے، لیکن ان لکیلی انفارچونیٹلی سر جو ہے وہ آف لائن ہو گئے، سر کا نیٹ کا ایشو بن گیا اور دوبارہ وہ ابھی تک واپس نہیں آئے. تو فیملی سسٹم کا اور ایجوکیشن سسٹم کا یہ دونوں کا بڑا اہم رول ہے. جو بھی آپ کو کوئی کامیاب انسان نظر آئے تو ڈیفینیٹلی آپ ان سے ضرور پوچھیے گا کہ آپ کی لائف میں آپ کی فیملی سسٹم میں اور آپ کی جو ایجوکیشن سسٹم تھا جس سے آپ نے تعلیم حاصل کی اس نے کیا کردار ادا کیا. تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ دونوں چیزیں بہت زبردست تھیں. تو لاسٹ جو میسج تھا اسٹوڈنٹس کے لیے، ٹیچرس کے لیے، والدین کے لیے اور سوسائٹی کے لیے، وہ سر سے ہم نے پوچھنا تھا. اب چونکہ سر تو آف لائن ہو گئے تو ان کی طرف سے میں ہی جو ہے جواب دوں گا کہ اس میں ہمیں بحیثیت والدین، بحیثیت ایک استاد اور بحیثیت بڑے بھائی کے، بحیثیت ایک سوشل ورکر کے، بحیثیت ایک معاشرتی کارکن کے، ہمیں اپنے بچوں پہ اور اپنے پڑوس کے بچوں پہ، اپنے ارد گرد کے بچوں پہ، ہمیں اپنے شاگردوں پہ، طالب علموں پہ، دوستوں پہ، سب پہ نظر رکھنی چاہیے. اور اگر کہیں پہ آپ کو لگے کہ یہاں پہ دیر از اے پرابلم ان ہر مورلس تو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیے اور اس کو
समझाना चाहिए कि यार ये अखलाकी लिहाज से आप इन अखलाकी बुराइयों को तर्क कर दो, ये आपकी ज़िंदगी में कहीं भी आपको परेशानी का सामना आपको करना पड़ सकता है, परेशानी का सबब आपके लिए बन सकती हैं, इनको आप दूर कर लो। तो अगर आपका माशरा अखलाकी लिहाज से अच्छा होगा तो डेफिनेटली जो अखलाकी बुराइयां हैं जिनका आज शिकार हैं उनसे हमारी जान छूट जाएगी, और हम जो है हमारा माशरा जो है और हमारी ज़िंदगी जो है वो अखलाकी लिहाज से टॉप पे चली जाएगी। और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी यही मैसेज था कि तुम में से सबसे बेहतरीन वो है जो अखलाकी लिहाज से, जो अखलाक के अच्छे हैं, जो अखलाकी लिहाज से बेहतरीन है। तो हमें इस पे काम करना चाहिए। और मैं लास्ट पे एक शेर सुनाना चाहूँगा कि शिकवा ज़ुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, शिकवा ज़ुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, हम भी अपने हिस्से की शमा जलाते जाते। तो थैंक यू नाजरीन, बहुत शुक्रिया, आप सब ने बड़े पेशेंस के साथ सुना और हमारा साथ दिया, इसके लिए आपके शुक्रगुजार हैं। थैंक यू।